شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرما ہے۔ حمد و ثنا ہے تیری ہر ایک کی زبان پر، حمد و ثنا ہے تیری ہر ایک کی زبان پر، ہر ذرہ کائنات کا تیرا کلیم ہے۔ سب سے پہلے میں رب کائنات کا شکر گزار ہوں کہ آج اس نے مجھے یہاں اس حیثیت میں کھڑا کیا کہ جہاں آج میرا اعزاز کیا جا رہا ہے۔ یہ سلیم سیٹھ کی محبت کا تقاضا تھا، ورنہ میں ایک بہت چھوٹا سا اردو کا طالب علم، اس سے معمولی تر ادب کا طالب علم، اور اس کے اعزاز میں آج کی محفل کا سجنا، اس میں صرف اور صرف سلیم سیٹھ کی محبت کا زیادہ عمل دخل ہے۔ چونکہ اب ہماری آج کی یہ محفل اس موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں اگر میں بہت زیادہ اپنی بات کو یا اپنی گفتگو کو زیادہ وقت میں کروں تو شاید مناسب نہ ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ میری خدمات ہے وہ جہاں تک تعلیمی خدمات کی بات ہے تو میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خدمات صرف میرے اکیلے کی نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ علامتی طور پر مجھے یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ جو اعتراف ہے یہ میری اپنی پوری سوسائٹی کے 13 اراکین کا احساس ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیم تو پوری کھیلتی ہے، لیکن جب مین آف دی میچ دینے کی بات آتی ہے تو کسی ایک شخص کو دیا جاتا ہے۔ تو شاید سلیم سیٹھ نے اس مین آف دی میچ کے لیے مجھے قابل سمجھا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر میں تعلیمی سفر کی بات کروں گا تو پھر ایک بہت لمبی گفتگو جائے گی۔ بات 1995 سے شروع ہوگی، اور 1995 اس وقت جو اس شہر کا تعلیمی منظرنامہ تھا، اس تعلیمی منظرنامے میں میرے احباب محمدی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جو آج عہدیداران اور ذمہ داران ہیں، یہ سب ان کے ساتھ ہم نے اس سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ادارے یہاں چل رہے تھے، چاہتے تھے ہم کہ ہم کسی طریقے سے ان اداروں میں جائیں اور کچھ تعلیمی خدمات انجام دیں، لیکن وہاں تک پہنچنا یا وہاں تک رسائی ایک ناممکن عمل تھا۔ لہٰذا میرے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ خیال میری فکر بنی، اور وہ فکر بعد میں ایک نصب العین بن گیا، اور اس نصب العین کے تحت ہم نے پھر اس سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ سوکھے ہوئے پیڑوں کا وہ ماتم نہیں کرتے، سوکھے ہوئے پیڑوں کا وہ ماتم نہیں کرتے، وہ جن کے ذہن تعمیری نئے پودے لگاتے ہیں۔ لہٰذا 1995 میں ہم نے ایک نیا پودا لگایا محمدی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے بینر کے زیر اہتمام، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تمام سوسائٹی کے اراکین کی محنت اور ان کے خلوص کے نتیجے میں آج وہ پودا سرسبز و شاداب اور ایک گھنا سایہ دار درخت بن چکا ہے، جس کے زیر سایہ آج یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ تو میں آج کے اس اعزاز کو میری اپنی پوری سوسائٹی سے منسوب کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جہاں تک ادب کی بات ہے، میں 1985 سے لے کے 90 تک اس وقت اخبارات میں لکھا کرتا تھا، جس میں اردو ٹائمز، انقلاب، نئی دنیا اور اس طریقے کے مختلف اخبارات، جس کے تلاشے آج بھی رحیم رضا کے پاس محفوظ ہے۔ لیکن پھر ملازمت کی مصروفیت نے ان تمام چیزوں سے مجھے دور کر دیا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ میں عالمی ریسرچ جنرل جیسے ایک
باوقار رسالے سے مجھے جوڑا گیا. پہلے مجھے مجلس مشاورت میں لیا گیا, اس کے بعد میری کچھ کارکردگی کو دیکھ کر مجھے اعزازی مدیر بحیثیت اعزازی مدیر اس میں مجھے خدمت کا موقع دیا گیا. یہ تمام باتیں تو ہوتی رہی, ادب کی خدمت بھی ہوتی رہی, لیکن سب سے اچھا جو کام میری سفارش اور میرے کوششوں سے ہوا تھا وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر ساجد علی قادری جو اس رسالے کے مدیر اعلیٰ تھے, وہ بورڈ آف اسٹڈی کے چیئرمین تھے, لہذا میں نے ان کے سامنے اپنی یہ خواہش رکھا کہ میرے اپنے شہر کے لوگوں کو نصاب میں شامل کیا جائے. لہذا میری سفارش پر ڈاکٹر ساجد علی قادری نے میرے اپنے شہر کے ان قلمکاروں کو, جن کا نام ہے مرحوم قمر رسولی اور مرحوم احمد کلیم فیضپوری صاحب, ان کو گریجویشن کے نصاب میں شامل کیا. یہ میرے لیے اور میرے شہر والوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اس طریقے سے میری ادبی سرگرمیاں بھی جاری رہی, تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری رہی, اور اس کا پورا کریڈٹ جن کے زیر تربیت جو میرے رول ماڈل ہے آج کے اس صدر محفل جناب عبد الکریم سالار کو جاتا ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھی کوشش کیا کہ اگر جلگاؤں والے کچھ کر سکتے ہیں تو بھساول میں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ ہم انہی کے برابر یہاں کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون درکار ہوگا. آپ سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں. آج کے تمام منتظمین, مشاعرہ کمیٹی, تمام شورا اکرام, صدر جلسہ, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ.